नाम निहाद बलोच राजी मुच्ची की आड़ में पुरतशद्दुद हजूम का गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। पुरतशद्दुद हजूम के हमले में सिपाही शबीब बलोच शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के बिला इश्तियार हमलों में अफसर समेत 16 एहलकार जख्मी भी हुए। इश्तियार अंगेज कार्रवाइयों के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिविलियंस का नुकसान रोकने की खातिर बेइंतहा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। शहीद एहलकार की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। गवादर में एहतजाज का मकसद तरक्याती मंसूबों को रोकना था। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली के इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिशें हो रही हैं, मुल्क तोड़ने की साजिशें करने वालों को जानते हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की जानिब से FC पर फायरिंग की गई। बलूचिस्तान मज़ीद पुरतशद्दुद वाक़यात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जत्थों को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे, किसी को लाशों पर सियासत करने नहीं देंगे। महरंग बलोच को आज भी मुज़ाकरात की दावत देते हैं। चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकी। TLP रहनुमा पीर ज़हीरुल हसन शाह गिरफ्तार। पीर ज़हीरुल हसन को ओकारा में नामालूम मुकाम से गिरफ्तार किया गया। ज़हीरुल हसन समेत 1500 अफराद के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया को धमकी और दीगर दफात शामिल। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में पीर ज़हीरुल हसन ने अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के कत्ल के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया। TLP रहनुमाओं के खिलाफ फैसलाबाद में भी मुकदमा दर्ज। चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकी, हुकूमत का सख्त कार्रवाई का ऐलान। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ नई शरारत की जा रही है। उनके मुतालिक शरंगेज गुफ्तगू की गई। रियासत किसी ग्रोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। SN इकबाल बोले, सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। अता तारड़ ने कहा, कत्ल का फतवा देने का इख्तियार किसी को नहीं। आज़म मजीद तारड़ बोले, एक ग्रोह ने अपना कानून मुसल्लत करने की कोशिश की, कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। नया तोशाखाना रेफरेंस, बानी PTI और बुशरा बीबी के रिमांड में तौसी। एहतसाब अदालत ने जिस्मानी रिमांड मजीद 10 दिन बढ़ा दिया। अडयाला जेल में केस की समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया गया। मजीद समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नायब सद्दाम मुजफ्फर अब्बासी और बानी PTI में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। बानी PTI ने बाद में सद्दाम मुजफ्फर से माजरत कर ली। बानी PTI की GSQ के बाहर एहतजाज की कॉल की दोबारा तस्दीक। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, उनके बयान को ऐसे पेश किया गया जैसे 9 मई के वाक़यात का एतराफ़ जुर्म किया हो। 12 मरतबा पुलिस तफ्तीश में भी GSQ के बाहर पुरअमन एहतजाज का कह चुके। जहाँ मसला होता है वहीं एहतजाज होता है। एहतजाज किसी थाने के बाहर तो नहीं करना था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29 अरकान को PTI का तस्लीम कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI के 58 अरकान तस्लीम। सिंध असम्बली के 6 अरकान को भी तहरीक इंसाफ का तस्लीम कर लिया। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों की तरजीही फहरिस्त भी सामने आ गई। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए 126 नामों की तरजीही फहरिस्त जमा कराई गई। ख़वातीन की मखसूस नशस्तों के लिए 21 नामों की फहरिस्त जमा। कौमी असम्बली में अक़लियती नशस्तों के लिए फहरिस्त में 10 नाम शामिल। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। कल पार्लियामेंट में जजों के मुतालिक हुकूमती करारदाद की मुखालफत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की भूख हड़ताल कैंप में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पार्लियामेंट में कभी किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी की करारदाद नहीं आई। भूख हड़ताली कैंप बानी चेयरमैन की रिहाई तक जारी रहेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत से जो बात होगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से होगी। हुकूमत 9 मई केसेस में सजा दिलाना चाहती है। PTI की न्यूट्रल की गर्दान। एस्टेब्लिशमेंट से न्यूट्रल होने का बार बार मुतालबा। नईम हैदर पंजौता की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। कहा, एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत तक आज तक न्यूट्रल नहीं रही। एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर रहना चाहिए। इससे लोगों को अगवा नहीं करना चाहिए। आइन के मुताबिक जो हर इदारे की हदूद है उसके मुताबिक चलना चाहिए। किसी की मर्जी के मुताबिक मामलात नहीं चल सकते।
پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت اچانک خراب، کوٹ لکھپت جیل سے شوکت خانم ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جیل ذرائع کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت نے یاسمین راشد کے چیک اپ کا حکم دیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما کینسر کے مرض میں مبتلا رہ چکی ہیں۔ جماعت اسلامی نے بھی تبدیلی کا نعرہ لگا دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کا لیاقت باغ میں خواتین کے جلسے سے خطاب کیا۔ پاکستان کو جماعت اسلامی تبدیل کرے گی، اسلام آباد جاتے تو تصدم ہوتا، اصل مسئلہ ایک طرف رہ جاتا۔ تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے راولپنڈی میں دھرنے کا فیصلہ کیا۔ بدھ سے ملک بھر میں دھرنا شروع ہوں گے۔ بجلی بلوں اور ٹیکسز سے انارکی پھیلنے کا خدشہ ہے، خواتین زیورات بیچ کر بل دینے پر مجبور ہیں۔ آئی پی پیز کے ذریعے خون نچوڑنے کا سلسلہ قبول نہیں ہے، حکومت لوگوں بھی دھندے میں ملوث ہیں۔ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور شروع نہ ہو سکا، حکومتی ٹیم نے دوسرا دور ہونے کی یقین دہانی کرا رکھی ہے۔ 28 جولائی کو جماعت اسلامی نے اپنے تمام مطالبات حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھ دیے تھے۔ حکومتی ٹیم نے مذاکرات میں ٹیکنیکل کمیٹی کو شامل کرنے کا عندیہ دے رکھا ہے۔ ایپٹما نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کی فائنینشل سٹیٹمنٹ مانگ لی۔ چیئرمین ایس ای سی پی، سیکرٹری پاور ڈویژن اور چیف ایگزیکٹو آفیسر سی پی پی اے کو خط ارسال۔ ایپٹما نے اے ڈی پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ کو بھی خط لکھ دیا۔ خطوط میں کہا گیا آئی پی پیز کی انتظامی اور آڈیٹرز کی رپورٹس فراہم کی جائے۔ ہماری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق انفلیشن کا جو ایوریج جو پچھلے سال کا تھا وہ 23.4% رہا۔ پالیسی ریٹ جو اس وقت جو 20.5% تھا وہ کم ہو کے 19.5% ہو گیا۔ شرح سود 120 پوائنٹس کی کمی سے 19.5% مقرر۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان، کہا ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، مہنگائی کی شرح کم ہو کر پچھلے ماہ 12% تک آ گئی۔ اسٹیٹ بینک کے زرعی مبادلہ ذخائر بڑھ کر $9 ارب تک پہنچ گئے، پچھلے سال کے مقابلے میں $5 ارب کا اضافہ ہوا۔ دوسری جانب غیر ملکی کمپنیوں کے ڈالر میں منافع کی بیرون ملک منتقلی 6 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ غیر ملکی کمپنیوں نے سرمایہ کاری سے زیادہ منافع باہر منتقل کر دیا۔ فچ ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی کی ریٹنگ بہتر کر دی۔ پاکستان کی ریٹنگ CCC سے بڑھا کر CCC+ کر دی گئی۔ فچ ریٹنگ ایجنسی کے مطابق IMF معاہدے سے پاکستان کی بیرونی فنڈنگ رسائی بہتر ہوئی ہے۔ 7 ماہ بعد پاکستان کی ریٹنگ میں بہتری آئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فچ کی طرف سے پاکستان کی ریٹنگ بڑھانے کا خیر مقدم، کہا ریاست کی خاطر ریاست کی قربانی کا ثمر معاشی بہتری کی صورت میں مل رہا ہے۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری، کراچی کے علاقے گلشن مومار، سرجانی ٹاؤن، حسن سکوئر اور یونیورسٹی روڈ، ایف بی ایریا، گلشن اقبال، عیسیٰ نگری اور PIB میں بارش تھرپارکر میں آسمانی بجلی گرنے سے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حیدرآباد، سانگڑ، کوئٹہ، قلات، میر پور میں بھی بادل برسے۔ سراوی میں دوسرے روز بھی موسلادھار بارش ہوئی، نشیبی علاقے زیرآب، ہری پور، منڈی بہاؤدین، فیصل آباد، چنیوٹ، حافظ آباد، بھکر، بہاولپور، راولپنڈی میں موسلادھار بارش، شہر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، نشیبی علاقے زیرآب آ گئے، کئی سڑکوں ندی نالوں کے منظر پیش کرنے لگے، لال حویلی اور بورڈ بازار میں پانی ہی پانی، ٹینچ پھاٹا میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا، گلی محلوں میں 5 فٹ سے زیادہ پانی جمع، شہری محفوظ مقامات پر منتقل ہونے لگے، شہر میں مجموعی طور پر 61 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، نارالئی میں گوال منڈی پل پر پانی کی سطح 10.5 فٹ پر پہنچ گئی، نارالئی پر اضافی مشینری سمیت عملہ تعینات، نصیر آباد میں 10 سالہ بچی بارشی پانی میں نہاتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 3 مختلف آپریشنز، 5 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق محمد میں فتنہ الخوارج کے قاری سمیت 3 دہشت گرد مارے گئے، دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ فائرنگ کے تبادلے میں پولیس کانسٹیبل ابرار حسین شہید ہوا۔ DI خان میں خارجی صفت اللہ ہلاک، 3 دہشت گرد زخمی ہوئے۔ شمالی وزیرستان میں 1 دہشت گرد ہلاک۔
نو منتخب ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان آج حلف اٹھائیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایک تقریب میں ان کے نام کی باقاعدہ توثیق کر دی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار تہران میں ایران کے نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ دورہ دونوں ممالک کی قیادت کی سطح پر روابط اور دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کی تصدیق کرتا ہے۔ پی ٹی آئی کی اسلام آباد میں جلسے کی درخواست پھر مسترد۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا اسلام آباد میں سفارت خانے، عالمی اداروں کے دفاتر، احتجاج اور ریلیوں سے غیر ملکیوں کی نقل و حرکت متاثر ہوگی۔ روزانہ 5 لاکھ لوگ اسلام آباد میں ملازمت یا تعلیم کے لیے سفر کرتے ہیں۔ احتجاج ان کے بنیادی حق سے محروم کرے گا۔ پی ٹی آئی نے جلسے کی اجازت نہ دینے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ لاہور میں فارمیسی کے سیکیورٹی گارڈ کا قتل کیسے ہوا؟ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں ڈاکوؤں کو لوٹ مار کے بعد گولیاں چلاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک ڈاکو آ کر سیکیورٹی گارڈ سے گفتگو کرتا ہے، اس کا ساتھی پیچھے سے آ کر گارڈ سے اسلحہ چھین کر فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ واقعہ چند روز قبل رائون کے علاقے میں پیش آیا۔ ڈیفنسی فیز 6 میں شلوار قمیض میں ملوث 2 ڈاکوؤں نے تمباکو شاپ میں لوٹ مار کی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو کاؤنٹر سے نقدی اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ برطانیہ میں چاقو سے حملہ، 2 افراد ہلاک، 9 زخمی۔ چاقو زنی کا واقعہ ساؤتھ پورٹ قبضے میں پیش آیا۔ واقعے میں زخمی ہونے والوں میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ پولیس نے 17 سالہ مبینہ حملہ آور گرفتار کر کے چاقو برآمد کر لیا۔ غزہ میں رہائشی علاقوں میں اسرائیلی فورسز کے وحشیانہ حملے، خان یونس میں 36 فلسطینی شہید اور 120 زخمی۔ اسرائیلی ٹینکوں کے جنوبی خان یونس میں بھی پیش قدمی، المواسی پناہ گزین کیمپ پر بھی بم برسا دیے گئے۔ 24 گھنٹوں میں 66 فلسطینی شہید اور 241 زخمی ہو چکے۔ ادھر راکٹ حملوں کے بعد اسرائیل اور حزب اللہ میں کشیدگی، اسرائیلی جنگ کابینہ نے وزیر اعظم کو جوابی حملے کا اختیار دے دیا۔ سعودی عرب سمیت کئی ملکوں کی اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنوب میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق زلزلے کے جھٹکے لاس اینجلس، لاس ویگس، نیواڈا میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز موجیوا صحرا سے 14 میل دور برسٹو شہر تھا۔ ابتدائی طور پر کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ چین میں مسلسل بارشیں، وسطی صوبہ ہنان میں تباہ کاری، سیلاب کے باعث گیسٹ ہاؤس پر مٹی کا تودا گر گیا، 18 افراد دب گئے۔ ریسکیو ٹیم نے 11 لاشیں نکال لیں، 6 افراد کو زخمی حالت میں نکالا گیا، ایک شخص تاحال لاپتہ۔ فرسٹ ویمن K2 ایکسپیڈیشن کامیاب، پاکستانی خاتون نے K2 پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ پاک آرمی کے زیر اہتمام مہم میں سلطانہ نصب کے علاوہ سرباز خان نے بھی دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی سر کی۔ ٹیم نے کامیابی کو پاک فوج اور پاکستان کے نام کر دیا۔ ادھر آرمی کا غیر ملکی کوپیماؤں کو ریسکیو کرنے کا کامیاب آپریشن۔ امریکہ، چلی، مقدونیہ اور نیپال کے 6 کوپیماؤں کو K2 بیس کیمپ سے اسکردو منتقل کر دیا گیا۔